بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بس تم سے ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے لیے کن کے معجزے ہونے ہوں۔ تمہیں لگتا ہے یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور آپ کا صبر کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں توڑ کر چاہے، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں بس اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھایا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ اس دل کو اپنے کن سے کبھی محروم نہیں رکھتا، جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو ظالم کے دل پر تیر جبکہ مظلوم کے لیے مرہم ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہوئے اس سے موافقت نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین محب الاسباب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنے مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اس اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے اسے۔ اللہ کو بہت پسند ہے
جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو پھر وہ نوازنے میں دیری نہیں کرتا۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔